بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. جہاں سے یہ آیات لکھی ہوئی ہیں اس سے پہلے جو 2 آیات تھیں اس پہ ایک سوال دیا گیا تھا جو حل کر کے آنا تھا. سوال یہ تھا کہ اس سے پہلے والی آیت میں یہ آیا ہے کہ اگر کوئی خاتون فاحشہ کا ارتکاب کرے تو 4 گواہی لو اور گواہی مل جائے تو انہیں کیا کرو، گھروں میں پیک کر دو. ہم لوگوں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ حکم اس وقت کا ہے جبکہ سورہ نور کے اندر جو حکم آیا ہے کہ فاحشہ کے ارتکاب پر سنسار کیا جائے یا یہ کیا کہتے ہیں کوڑے مارے جائیں. شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے، غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے مارے جائیں. جب وہ سزا آئی تو یہ ختم ہو گئی. اس کے بعد والی آیت میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ اگر وہ دونوں فاحشہ کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو کیا کرو، تکلیف پہنچاؤ، ایذا پہنچاؤ. یہی سزا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی نیا راستہ پیدا نہ کر دے. سوال جو وہاں کھڑا ہوا تھا وہ یہ کھڑا ہوا تھا کہ زانیہ کی سزا تو پہلے بتا دی گئی، پھر زانی اور زانیہ کی سزا ایک ساتھ بتائی جا رہی. یہ 2 مرتبہ کیوں بتایا گیا؟ کوئی تو وجہ ہوگی اس کی. مفسرین میں بعض لوگ تو سیدھے سیدھے کہہ دیتے ہیں کہ پہلے عورت کا بتایا گیا اس کے بعد دونوں کا بتا دیا گیا، لیکن دونوں میں فرق ہے اس لیے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے. اگر دونوں ہی کا بتا دیا گیا تو سزا تو ایک جیسی ہونی چاہیے. ان کو تو گھر میں بند کرنے کے لیے کہہ دیا گیا، اور جب دونوں کرنے تو کہا گیا دونوں کو تکلیف پہنچاؤ. تکلیف پہنچانے کی کیا شکل ہوگی وہ تو ثواب دید پہ چھوڑا گیا ہے، لیکن تکلیف پہنچانے کی یہ بھی شکل ہو سکتی کہ ان کو گھر میں بند کر دیا جائے، مار کے چھوڑ دیا جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اب یہ یہاں پر ارتکاب کرنے میں صرف تکلیف پہنچانے کی بات ہے اور وہاں گویا نظر بند کرنے کی یا گھر میں قید کرنے کی بات ہے. تو اب جو ہمارے سوچنے والے لوگ ہیں انہوں نے خوب تیر تکے چلائے. کیا تیر تکا چلایا ہے؟ اسی لیے کہا تھا تحقیق کر کے آئیے گا، ہے نا. ایک تو یہ بات کہی کہ زنا تو ایک عام شکل ہے فحش کی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی تو شکلیں ہو سکتی ہیں. لوگ فحش کا ارتکاب آپس میں بھی کرتے ہیں. تو پہلے جو بات بتائی گئی وہ عورتیں آپس میں ایسا کریں تب ان کی سزا. جو بعد میں بتائی گئی واللذان یاتیانہا، یہ مرد آپس میں اگر فاحشہ کا ارتکاب کریں ان کی سزا ہے. ایک تو یہ بات کہی گئی. دوسری ایک شکل اور ہو سکتی ہے نا. فاحشہ کا ارتکاب کرنے والے دونوں اگر مسلمان ہیں تب تو ہم سزا دے سکتے ہیں، لیکن فاحشہ کا ارتکاب کرنے والے اگر مسلمان نہیں ہیں تو کیا کریں گے؟
غیر پر آپ کا کنٹرول ہے؟ مان لیجئے ایک کوئی مسلم لڑکا ہے اور کوئی غیر مسلم لڑکی ہے، یا کوئی غیر مسلم لڑکا ہے اور مسلم لڑکی ہے، دونوں آپس میں ضد ہیں، تو آپ تو جو مسلم ہے اس پہ تو اپنا آرڈر اور حکم چلا سکتے ہیں، اب جو غیر مسلم ہیں ان پہ آپ اپنا آرڈر نہیں چلا سکتے۔ ہمارے ہاں آج کل اس طرح کے مسائل اٹھ رہے ہیں۔ عرب دیش میں بھی سب لوگ تو نہیں ایمان لائے تھے نا، کافر اور مشرک تو تھے ہمارے غیر مسلم کی طرح، تو اگر وہ آپس میں اس طرح کی حرکت کریں تو کیا سزا دی جائے گی؟ تو اب ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو پہلی بات بتائی گئی ہے، کوئی مسلم لڑکی غیر مسلم سے بدکاری کا ارتکاب کرے، ہم غیر مسلم پہ تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن مسلم لڑکی پہ تو اپنا قابو ہے، کنٹرول ہے، اس کو تو ہم سنوارنے سدھارنے کے لیے کوئی سزا دے سکتے ہیں، اور آسان سزا گھر میں قید کرنا ہے، باہر نکلنے ہی نہ دیں کہ وہ کوئی خرافات کرے۔ ایسی لڑکیوں کے لیے ہے۔ اور جو دوسرا تذکرہ آیا ہے وہ آپس میں دونوں ایک جیسے ہوں، تو دونوں ایک جیسے ہوں مطلب دونوں اگر مسلمان ہیں تو جب تک حکم نہیں آیا تھا تب تک ذمہ دار کی ثوابدید پہ جس طرح چاہے سزا دے، ایذا پہنچائے کا مطلب۔ اچھا دونوں غیر ہیں تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ غیر ہونے کے باوجود ہمارا اختیار چلے۔ جیسے حضور مدینہ پہنچے تھے تو یہ تھا کہ جتنے بھی مدینے کے لوگ ہیں مل جل کر کے زندگی گزاریں گے، اور جو مسائل ہوں گے اس کا آخری فیصلہ حضور کریں گے، چاہے وہ مسلمانوں کو ہو چاہے غیر مسلموں کے ہوں۔ تو یہود بھی اپنے کیس لے کے آتے تھے اور آپ فیصلہ سناتے تھے، عموماً تو انہی کے لحاظ سے سنا دیتے تھے، لیکن کبھی کوئی چیز گڑبڑ ہوئی تو پھر جو چیز معقولیت رکھتی تھی وہ سناتے تھے۔ تو ایسی صورت میں یہاں بھی یہ شکل آ سکتی ہے، ہم کسی ملک میں حکمراں ہیں، ہماری چلتی ہے، لیکن رعایا اور آبادی ہر طرح کی ہے، تو مسلمانوں کے لیے تو ہم اسلامی قانون لگا دیں گے لیکن غیروں کے لیے نہیں لگا سکتے، تو وہاں تھوڑا ان کے لحاظ سے معقول انداز کی کوئی دوسری چیز بھی اپنائی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال کے حوالے سے وہ بات کہی گئی ہے۔ رہا شرعی حکم، تو شرعی حکم وہی ہے جو فائنل شکل میں سورہ نور کے اندر دے دیا گیا۔ تو یہ پوری بات ہے۔ حضور کو ابتدائی دور میں جو حکم دیا گیا وہ جب نارمل حالات نہ ہو، اسلامی حکومت نہ ہو، بہت اچھا ماحول نہ ہو، تو اس طرح کی چیزوں کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ ہوگا، اور اگر نارمل حالات ہو گئے، ہر چیز روٹین میں چل رہی ہے، اسلامی قانون اور اسلام کے نام لیوا ہی حاوی ہیں، اس کے باوجود کوئی شرارت کرے گا تو وہ سخت سزا نافذ ہوگی جو سورہ نور میں بتائی گئی ہے۔ تو یہ اس کا پورا ایک خلاصہ ہے سمجھنے کے لیے۔ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ آپ اس کو تھوڑا سرچ کیجئے گا تو بہت ساری چیزیں خود بھی آپ کو معلوم ہوں گی۔ اس کے بعد یہاں بتایا جا رہا ہے کہ سزا تو ایک حل ہے برائی کو سماجی طور پہ کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن اصل مطلوب تو یہ ہے کہ بیماری ختم ہونا، اور بیماری ختم ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ غلط ہونے کا احساس پیدا ہو، غلط ہونے کا احساس پیدا ہو، تاکہ آئندہ پھر وہ حرکت نہ ہو۔ اور یہ کب پیدا ہوگا؟ جب توبے والی شکل پیدا ہوگی۔ توبہ کا مطلب کیا؟ کہ ہم نے یہ مانا کہ وہ غلط تھا، ہم نے یہ عہد کیا کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے، یہی نا توبہ ہے۔ اب اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو گویا سماج صاف ستھرا ہوگا، برائیوں سے پاک ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ یہ احساس پیدا ہو، زندہ ہو، بڑھے، تاکہ اسلامی سماج پاک ہو اور صاف ستھرا ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے،
اور اگر کوئی توبہ کرے تو اسے قبول کرتا ہے، لیکن توبے کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اسی کو اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ اللہ پر ہے کا مطلب توبہ اگر کوئی کرے تو اس کو قبول کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے، تاکہ اچھا ایٹماسفیئر پیدا ہو، اچھا ماحول پیدا ہو، اور وہ کرتا ہے۔ لیکن کس کے لیے توبہ قبول کرتا ہے؟ جو صرف زبان سے دہرائے آئندہ پھر ویسے ہی حرکت کرتا رہے، اس کے لیے نہیں کرتا۔ جو غلطی کا احساس ہی نہیں کرے تو زبردستی کا توبہ تو وہ کرے گا نہیں۔ اسی کو آیت کہہ رہا ہے للذین یعملون السوء بجہالۃ، کس کے لیے کرتا ہے؟ وہ لوگوں کے لیے جو برا عمل کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے۔ جہالت کا مطلب تو ایک سادہ ہے، کیا؟ لا علمی۔ کوئی نہیں جانتا ہے اور کوئی غلطی کرے تو اس میں اس کو رعایت مل سکتی ہے، ہر قانون میں ملتا ہے، یہاں بھی ہے، لیکن یہ مطلب اس کا نہیں ہوتا کہ غلطی نہیں ہے۔ اگر میں نہیں جانتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ غلطی نہیں ہے، غلطی تو ہر صورت میں وہ ہے، بس یہ کہ اس کو تھوڑی رعایت دی جا سکتی ہے کہ وہ نہیں جانتا تھا۔ فار ایگزامپل، ٹرین میں کوئی سفر کر رہا ہے، وہ کہے کہ مجھ کو معلوم ہی نہیں کہ اس ٹرین میں فاسٹ ہے نا، ایکسپریس ٹکٹ لینا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ تمہاری غلطی نہیں ہے۔ کوئی روڈ پہ چل رہا ہے، ٹریفک سگنل پہ نہیں رکا، کہے کہ مجھ کو اس علامت کی معلومات ہی نہیں ہے جو شو کی جا رہی تھی، ہے نا؟ ارے جو گاڑی چلا رہا ہے وہ الگ، جو پیدل چل رہا ہے وہ بھی اگر سگنل کو فالو نہیں کرے تو ٹریفک پولیس تو پکڑ لے گی۔ وہ اگر یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے تو کہا جائے کہ اس کا جرم نہیں ہے، جرم تو پھر بھی ہے اس کا، مجرم تو وہ پھر بھی کہلاتا ہے، بس یہ کہ اس کی لا علمی کی وجہ سے اگر رعایت دینا چاہے تو دے دیا جاتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہ نکالا جائے کہ کوئی نہیں جانتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یوں ہی معاف ہو جائے گا، وہ جرم نہیں ہے، جرم ہر صورت میں ہے، بس اللہ کی طرف اگر اس نے آئندہ کا عہد کر کے کر لیا کہ ہاں اب مجھے معلوم ہو گیا اب ایسی حرکت نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ پچھلی غلطی کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ جہالت کا ایک مطلب تو یہ ہے، جہالت کا ایک دوسرا مطلب اور ہے عربی میں۔ جہالت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کوئی جذبات کی رو میں بہہ کر کے کوئی حرکت کر ڈالے، جانتے پوچھتے۔ جن لوگوں کو نشے کی عادت ہو جاتی ہے، جانتے ہیں کہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، ہے نا؟ اب یہ کہا جائے کہ جانتے بوجھتے کیا ہے تو بڑا مجرم ہے، اس کو کسی قیمت پہ معافی نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایسا کر دیا جائے تو بھی مشکل ہے۔ مشکل کیا ہے کہ جب وہ یہ جانے گا کہ میں نے جو غلطی کی ہے وہ معاف ہونے والی نہیں ہے، تو اسی میں وہ پڑا رہے گا ہمیشہ، اور ڈھٹائی پہ بھی آمادہ ہو سکتا ہے، انتہائی بد سے بدتر صورتحال میں بھی جا سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ ہے کہ غلطی کی، لیکن اگر وہ غلطی سے رجوع کر رہا ہے اور آئندہ کے لیے وعدہ کر رہا ہے، عہد کر رہا ہے، تو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ کیا کیا جا سکتا ہے؟ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ آگے ایک شرط بھی دکھائی گئی ہے، وہ خاص بات ہے، وہ جہالت کے سبب برا عمل کرے، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ توبہ کرے جلد ہی۔ جلد ہی کا مطلب جتنے جلد ممکن ہو۔ ایک شکل تو یہ ہے ٹالے جا رہے ہیں، جب موت قریب آئے گی تو توبہ کریں گے تاکہ خوب دنیا میں تماشا کر لیں،
تو یہ قابل قبول ہے؟ نہیں ہے۔ آخری وقت میں تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی، کہا تھا کہ میں موسیٰ اور اس کے خدا کو تسلیم کر رہا ہوں، لیکن حدیث کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ توبے کا دروازہ کھلا ہے ما لم یغرغر، ہے نا، موت کی جو آخری سانس ٹوٹ رہی ہوتی ہے اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کے بعد نہیں۔ تو بعض مفسرین نے اس حدیث کی بنیاد پر من قریب کی تشریح یہ کی ہے کہ نزع کی حالت سے پہلے توبہ کرے تو چلے گا، لیکن صحیح اسپرٹ اس کی یہ ہے کہ جب غلطی ہوئی جتنے جلدی وہ اس سے توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو سدھار لے، وہی مطلوب ہے، اتنے ہی جلدی وہ پاک صاف ہو جائے گا، اور جتنا وہ لیٹ کرے گا اتنے ہی رسک بڑھتا جائے گا۔ پتہ نہیں نزع کی حالت میں توفیق ملے بھی یا نہیں، اچانک ایکسیڈنٹل موت ہو جائے تو توبہ کر پائے گا؟ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ جب احساس ہوا فوراً کرے۔ اسی کو درشانے کے لیے، بتانے کے لیے من قریب کا لفظ لگا ہوا ہے، لیکن گنجائش یہ ہے کہ ٹھیک ہے، جب تک غرغرہ کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی، نزع کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی، اس وقت تک توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ مان لے گا۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کیا کرتا ہے؟ مہربان ہوتا ہے، جن کی توبہ قبول کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی غلطی کے بعد بھی جو اتنی رعایت دی ہے اور اتنے راہیں سجھائی ہیں، تو چونکہ اللہ تعالیٰ انسان، اس کی کمزوری، اس کے مسائل، اس کی ضروریات، ہر چیز کو جانتا ہے، اور اگر اس پہ وہ سختی کرے تو اور صورتحال بد سے بدتر ہوگی، اس لیے اس سختی کی بجائے اس نے یہ دروازہ رکھا ہے، یہ اس کی حکمت کا تقاضا تھا۔ اب اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس کی توبہ نہیں ہے جو لوگ کی برا عمل کرتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان کو موت حاضر ہو، کیا ہو جاتی ہے؟ موت ان کے پاس حاضر ہو جاتی ہے یا آ جاتی ہے۔ یعنی برا عمل کرتے ہیں کا مطلب کرتے رہتے ہیں، رکتے نہیں، باز نہیں آتے، کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ موت حاضر ہو جائے، یعنی موت کا وقت قریب آ جائے۔ قال، اس وقت کہتے ہیں انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے، اور وہ توبہ مقبول نہیں ہے۔ اور کس کی نہیں ہے؟ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قابل قبول ہے جو مر جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں، انکار کرنے والے ہوں۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، وہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اعتدنا، تیار کرنا، ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ جہالت، لا علمی، جذبات کی رو میں بہہ جانا، یہ دو معنی اس کا آتا ہے۔ ٹھیک، اب آگے یہ کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث ہو یا بنو، کرہن، بالجبر،
ہے نا، دباؤ ڈال کر کے. کیا عورت بھی مال ہے جو وراثت میں ملے اور وراثت میں لیا جائے؟ لونڈی ہو غلام ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ ایک طرح سے خرید و فروخت اس کی کبھی چلتی تھی تو وہ مال کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے کہ اس کو پیسہ دے کے خریدا گیا. لیکن عورت تو اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ عورتوں کے وارث بنو بالجبر یا دباؤ ڈال کر کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کبھی اتنی گری ہوئی بھی تھی کہ عورتیں مال سمجھی جاتی تھیں اور مال کی طرح وہ وراثت میں منتقل ہوتی تھی اور وراثت میں بٹتی تھی. وراثت میں کیا ہوتی تھی؟ بٹتی تھی. اب تفسیر میں اور روایات میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ عربوں کا یہ رواج تھا کہ اگر کسی شخص نے کئی شادیاں کر لی ہیں اور عموماً کئی شادیاں وہ کرتے بھی تھے، تو اس کے انتقال کے بعد جو بڑا بیٹا ہوتا تھا اپنی حقیقی ماں کے علاوہ جتنی سوتیلی مائیں ہوتی تھی سب کا وہ وارث ہوتا تھا. سب کا وارث ہونے کا مطلب ہے کہ جیسے باپ نے مال چھوڑا تو اس کا وہ حقدار ہوتا تھا، ویسے ہی جو سوتیلی مائیں ہیں اس کا وہ بڑا بیٹا حقدار ہوتا تھا. وہ عورتیں چاہیں کہ چلی جائیں اپنے میکے، وہ چاہیں کہ کسی سے شادی کر لیں، یہ حق ان کو نہیں تھا. بڑے بیٹے کو یہ حق تھا کہ وہ بیوی بنا کے رکھنا چاہے تو رکھے اور بیوی بنا کے نہیں رکھنا چاہے تو پھر کچھ لے دے کر کے اس کو چھوڑ دے. لیکن وہ گویا ایک طرح سے مال کی طرح یا لونڈی کی طرح بن جاتی تھی. چھوڑ دینے والی بات تو بسا غنیمت تھی، لیکن باپ کی منکوہا کو بیوی بنا کے رکھنے والی بات تو انتہائی گھناؤنی تھی. کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن رواج ایسا بنا دیا تھا کہ بجبر اس کو کیا کرتے تھے، سب فالو کرتے تھے. ہندوستان میں کون عورت پسند کرے گی یا کرتی ہے کہ شوہر اگر پہلے مر گیا ہے تو اس کی چتا کے ساتھ مجھ کو بھی جلا دیا جائے؟ ستی پرتا جو ہے جلا کوئی عورت پسند کرے گی یا کوئی معقول انسان پسند کرتا ہے؟ لیکن اب مذہبی لبادہ پہنا کر کے اس کو ایسا تھوپا گیا کہ مجبوراً وہ کرتی تھی، اور آج بھی کہیں کہیں مجبوراً کروایا جاتا ہے. آزادی سے کچھ پہلے جب بہت سارے بگاڑ کی اصلاح کے لیے کچھ انگریز حکومت نے نئے نئے قانون بنائے تو اس میں اس پہ پابندی لگائی، لیکن یہ پابندی پہلی پابندی نہیں ہے. پابندی محمد تغلق نے بھی لگائی تھی، جس کی وجہ سے محمد تغلق کے بھی یہ سب خلاف ہیں کہ اس نے بہت سارے ہمارے رسم و رواج کو بدلا تھا. پابندی اورنگزیب نے بھی لگائی تھی ستی پر، اور بھی کئی بادشاہوں نے لگائی. لیکن جب کوئی دور بدلتا تو یہ اپنا راگ الاپ کر کے کہ یہ ہماری مذہب میں مداخلت ہے پھر شروع کر دیتے تھے. ہاں، انگریزوں نے جب یہ قانون بنایا تو چونکہ اس کو کانسٹیٹیوشنل شکل دے دی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ جب ہمارے ملک کا دستور بنا تو وہ پچھلی ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے بنا تو اس میں بھی یہ چیز ڈالی گئی، اس لیے وہ چل رہی. لیکن میں سمجھنے کے لیے مثال دے رہا تھا کہ کوئی چیز سماجی طور پر
کتنی ہی غلط ہو لیکن ماحول ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ بجبر اسے مانا جائے. کرنے والا بھی ناپسند کرتا ہے, عام لوگ بھی ناپسند کرتے ہیں, لیکن اب ہے رواج رسم تو کرنا ہے. وہی پسند کوئی بھی نہیں کرتا تھا کہ ماں کو منکوحہ بنا لیا جائے, لیکن اس کے باوجود بجبر بنایا جاتا تھا اور عورتیں بھی بجبر بننے پہ مجبور ہوتی تھیں. اسی کو کہا گیا ہے کرہا, دباؤ ڈال کر کے بالجبر یا ناپسندیدگی کے ساتھ. مکروہ مانے ناپسندیدہ ہوتا ہے نا, کرہ مانے ناپسندیدگی. تو اب اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ جو پچھلی روایات تھیں اب اسے ختم کیا جا رہا ہے. آئندہ اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ عورتوں کو ناپسندیدگی کے ساتھ یا دباؤ ڈال کر کے یا بالجبر وراثت میں حاصل کر کے منکوحہ بنایا جائے. یہ ہدایت دی گئی. اس کے بعد سے یہ چلن ختم ہو گیا. تو یہ گویا اسلام کی اصلاح ہے ان کے بگڑے ماحول کے اندر پائے جانے والی خرابیوں کی. اس کے بعد کیا کہا گیا؟ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ. اور کیا کہا گیا؟ انہیں نہ سختی سے روکے رکھو. عزل مانے کیا ہوتا ہے؟ سختی کے ساتھ روکنا. اور تم انہیں یعنی عورتوں کو نہ روکے رکھو سختی کے ساتھ. لِتَذْهَبُوا تاکہ تم حاصل کرو یا لے جاؤ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ اس کا بعض جو تم نے انہیں دیا ہے. یعنی جب شادی ہوئی تھی تو مہر دیا تھا, کچھ اور بھی تحفہ تحائف دیا تھا. اب اگر اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو وہ تو سب لے کے جائے گی, تو اب کیوں چھوڑے؟ اتنا مال کا گھاٹا ہو جائے گا. تو اس کو روکے رکھتے تھے. ٹھیک ہے منکوحہ نہیں بنایا لیکن کہیں اور کسی سے شادی نہیں, کم سے کم اس کا مال گھر میں رہے گا, اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا. یہ جو مادہ پرستی کا ذہن تھا اس وقت بھی تھا اور اس کی وجہ سے لٹکا کے رکھتے تھے. اسی کو کہا گیا کہ سختی کے ساتھ روکو نہیں تاکہ تم اس کا بعض مال حاصل کرو, یعنی جو مال اس کے پاس ہے وہ تمہارے پاس رہے اور تم اس سے فائدہ اٹھاؤ, یا یہ کہ وہ مجبور ہو کے کہے کہ ٹھیک ہے جو ہم کو دیا تھا آپ لے لیجئے, مجھ کو چھوڑ دیجئے. جیسے جھگڑے میں خلا کے وقت ہوتا ہے, جیسے جھگڑے میں خلا کے وقت ہوتا ہے, ویسے ہی اس بیوہ کو مجبور مت کرو ایسی چیز حرکت کر کے. یہ بھی ایک رواج تھا جس کی اصلاح کی اسلام نے کوشش کی. تعزلو کا مطلب ڈاکٹر صاحب کے لیے میں بتا رہا ہوں, سختی کے ساتھ روکنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بیماری ہو جائے اس کا علاج تو ہوتا ہے اور بیماری ٹھیک بھی ہو جاتی ہے, لیکن بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جلدی ٹھیک نہیں ہوتی. تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ عربی میں بیماری کے لیے لفظ آتا ہے داؤن, اور علاج کے لیے دوا کے لیے دوا ہے. لکل دائن دواؤن حدیث ہے, ہر مرض کے لیے دوا ہے. تو اب یہ بیماری ایسی ہو جو جلدی ٹھیک ہی نہ ہو, بار بار ریپیٹ ہو جایا کرے, اس کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے داؤن اوزال. اسی عزل سے بنا ہوا, عین زعاد لام ہے نا, اسی سے بنا ہوا لفظ آتا ہے اوزال. داؤن اوزال کا مطلب ایسی بیماری جو اتنی سخت ہے کہ کسی طرح وہ جلدی ٹھیک ہی نہیں ہوتی, کسی طرح وہ جلدی ٹھیک ہی نہیں ہوتی. بعض بیماریاں ہیں لاکھ علاج کرائیے تھوڑا کم ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد دوبارہ ابھر جاتا ہے, وہ جلدی ٹھیک ہی نہیں ہوتی. ایسی بیماریوں کو بھی اوزال کہتے ہیں, داؤن اوزال. اب کیا کہا جا رہا ہے آگے؟ الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ, یعنی تم سختی کے ساتھ نہ روکو, لیکن اگر کوئی غلط حرکت کی ہے
تو سزا دینے کے لیے تو کارروائی ہونی چاہیے نا، تاکہ وہ سماج معاشرے کو خراب نہ کرے۔ تو اگر کوئی فاحشہ کا ارتکاب کیا ہے مبینہ، جو کھلی ہوئی ہے، ہاں واضح ہے، یعنی جس کو ثابت کیا جا سکتا ہو، صرف الزام لگا کر کے اس کو روکیں، تکلیف پہنچائیں، یہ نہیں، واضح اگر کوئی گواہی ہے، شہادت ہے، دلیل ہے، تب ٹھیک ہے، روک سکتے ہیں سزا جب تک ضرورت ہو تب تک، لیکن کوئی وجہ نہیں ہے، صرف مال حاصل کرنے کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اب آگے کیا کہا گیا؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ، معروف مانے اچھا تو ہوتا ہے، اور عاشرو مانے کیا ہوتا ہے؟ مل جل کر زندگی گزارنا، معاشرہ بولتے ہیں نا، وہ معاشرہ ہی سے یہ عاشرو ہے، یا اسی عاشرو سے وہ معاشرہ ہے۔ عاشرہ یعاشر باب فعل یفعل مفعلۃ معاشرۃ، وہی ہے معاشرت۔ معاشرت کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے زندگی گزارنا۔ تو جو تمہاری عورتیں ہیں ان کے ساتھ تم مل جل کر کے زندگی گزارو، بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ معروف کے معنی تو ہوتا ہے جانا پہچانا، تو اچھا طریقہ کا مطلب ہے کہ اچھا طریقہ تو سب پسند کرتے ہیں، جانتے ہیں، آگاہ ہوتے ہیں، کسی کو اس طریقے پہ کوئی اعتراض نہ ہو۔ میں آپ کے سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، جانا پہچانا ہے۔ جانا پہچانا طریقہ تو یہ ہے کہ اگر ہم مل جل کر کے زندگی گزار رہے ہیں تو ایک دوسرے سے ملاقات ہو، ایک دوسرے سے بات ہو، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو، تب نہ کہا جائے گا کہ مل جل کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اب بیگم صاحبہ آئیں، ہماری بیوی بن گئیں، تھوڑا کوئی مسئلہ پیدا ہوا تو ہم نے پابندی لگا دی، بھائی سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، فلاں بہن سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، اپنے میکے سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، جانا نہیں ہے۔ اب اس کو کہیں گے بالمعروف، لیکن ہم لوگ کرتے ہیں۔ اس طرح کی جو حرکتیں ہوتی ہیں، جو جانی پہچانی ہیں، ملی جلی زندگی میں، کہ ملا جائے، بات کی جائے، دکھ درد میں شریک ہوا جائے، اس پر اگر پابندی لگائی تو اس کا مطلب معروف کے مطابق معاشرت نہیں ہے، تعلقات نہیں ہیں، ایک اچھی میل ملاپ والی زندگی نہیں ہے۔ سادہ لفظوں میں میں نے مثال دی ہے، جس کا مظاہرہ ہمارے یہاں ہوتا رہتا ہے اپنی بالادستی اور اپنے بڑکپن کے اظہار کے لیے، ٹھیک۔ اب آگے یہ کہا جا رہا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بیوی تمہیں ناپسند ہو، اس کی کوئی ادا، کوئی بات، کوئی عمل، کوئی چیز ناپسند ہو، تو اب اس ناپسندیدگی کی وجہ سے ہم کارروائی فوراً کریں، یہ دانش مندی نہیں ہے۔ تھوڑا ویٹ کریں، واچ کریں، دیکھیں کہ جو چیز ہے اس کی وہ اصلاح کر لیتی یا نہیں، جو چیز ہے اس سے اچھی چیز اس کے پاس ہے۔ تو بہت ساری اچھی خراب چیزوں میں تو مجموعی فائدہ دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے، تو فیصلے میں جلدی نہیں کرو۔ اگر وہ ناپسند ہے تو ویٹ کرو، ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھا پہلو نکل آئے تو تم ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ کے ساتھ زندگی آئندہ گزارتے رہو۔ فوراً ہی داغ دو گے طلاق کی تلوار تو دروازہ تو بند ہو جائے گا۔ تو اسی کو کہا گیا، بس اگر تمہیں وہ یعنی عورتیں ناپسند ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو، بڑی گوری چٹی نہیں ہے، بڑا معیار جو ہوتا ہے، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا،
لیکن اللہ اس میں بہت ساری بھلائی بنا دے یا رکھ دے، اس کے ذریعے تمہیں زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ فار ایگزامپل، جو بڑی حسین ہوتی ہے وہ بڑی نخرے والی بھی ہوتی ہے، بڑی خدمت گزار نہیں ہوتی۔ اب آپ بیمار پڑ گئے تو وہ حسین تو نخرے والی آپ کا نخرہ نہیں اٹھائے گی، لیکن اگر اچھے اخلاق والی ہے، اچھے کردار والی ہے، اچھے چال چلن والی ہے، تو وہ آپ کی ایسی خدمت کرے گی کہ آپ کے تصور سے زیادہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر وہ خوبی رکھی ہے، اس کی وجہ سے آپ کی کتنی بڑی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ اس وقت احساس ہوگا کہ ہاں میں نے اس کو رکھا تو اس کا مجھے فائدہ مل رہا ہے۔ تو بہت جلدی میں اس طرح کے فیصلے نہیں کرنا چاہیے، ہر خوبی اور خامی کو جج کرنے کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہیے۔ تو اللہ نے ایک راہ سجھائی ہے کہ دو الگ الگ شخصیت ہے، دو الگ الگ دماغ ہے، دو الگ الگ ذہن ہے، دو الگ الگ جذبات ہیں، ٹکراؤ اور ناپسندیدگی اور فرق تو ہو سکتا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی بات یا معمولی معمولی باتوں پر علیحدگی اگر اختیار کی جائے تو کبھی بھی ملی جلی زندگی گزارنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو تھوڑا سمجھوتے کے ساتھ کچھ نفع نقصان کا بیلنس بنا کر کے طے کیا جائے کہ کیا کرنا ہے۔ اگر صورتحال بگڑ ہی گئی ہے تو اسلام نے دروازہ کھلا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ، استبدال مانے بدلنا چاہنا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ بیوی کو بدلو، مکان زوج، بیوی کی جگہ پر، یعنی ایک بیوی بدلے میں لاؤ دوسری بیوی کی جگہ پر، اس کو طلاق دے کے رخصت کرو، دوسرا نکاح کر کے لاؤ، ہے نا؟ بالکل تمہیں حق ہے، نو پرابلم۔ اگر نہیں نباہ ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے دوسری کے ساتھ نباہ ہو جائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلی کو چھوڑ رہے ہو تو اس کو خوب ستا کر کے چھوڑو، اس کو خوب پریشان کر کے چھوڑو، اس کے پاس جو کچھ ہے اس کو چھین کر کے جھپٹ کر کے اس کے بعد بے یار و مددگار اسے چھوڑ دو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب کہا کیا؟ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر ان میں سے کسی کو تم نے ڈھیروں مال دے رکھا ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو تم اس سے تھوڑی چیز بھی نہ لو، یعنی جو مہر دے رکھی ہے اس میں سے واپسی کا مطالبہ نہ کرو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، واپسی کا مطالبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تک تم نے جو اس کے ساتھ زندگی گزاری اور تم نے طرح طرح سے اس سے آرام حاصل کیا یوں ہی، اور آج تھوڑی کوئی شکایت ہو گئی تو بہتان دھر کر کے اس کی ساری چیز ہڑپ کرنے کے چکر میں ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ بڑا گناہ ہے، یہ اس پہ غلط الزام دھرنا ہے۔ کوتاہی ہو سکتی ہے، کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن اس کو تم ایسا پیش کرو کہ گویا وہ کوئی بہت سنگین چیز ہے، اور پھر اس کے نام پر اس کو جو کچھ دیا ہے وہ اس سے واپس لینے کی کوشش کرو۔ یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے، کمینگی کی بات ہے۔ بہتان کے حوالے سے ہم لوگ جانتے ہیں، اگر کسی کے اندر کوئی خرابی پائی جاتی ہے تب تو اس کو کہتے ہیں غیبت، لیکن نہیں پائی جاتی پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے، تو یہ بہتان ہے۔ اب یہاں جو بہتان کہا گیا تو عین ممکن ہے کہ جو مادہ پرستی والا ذہن ہے اس عورت کے اندر کوئی خرابی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اس پر یہ الزام دھر دیا جائے کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے اس لیے ہم نے اس کو چھوڑا ہے، مجھے نہیں رکھنا ہے۔
اور خرابی اس کے اندر ہے، اس لیے یہ ہمارے مہر کی بھی حقدار نہیں، میرا مہر واپس کرے۔ تو یہ بات بہتان کے دائرے میں آ جاتی، اسی لیے تعبیر بہتان استعمال کی ہے۔ یا کبھی کبھی اس کے کیریکٹر کو بگاڑ کے پیش کیا جاتا ہے، اسمن عظیم مبیناً اسی کے لیے آیا ہے۔ عام طور سے کسی سے کوئی بات ہو گئی، اب اسی سے اس کا دل لگا ہوا ہے، مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہوتا ہے یہ سب تماشا، اسی کو کہا گیا کہ اس طرح سے ذرا ذرا سی بات کو بڑا گناہ، کھلا گناہ ٹھہرا کر کے اور اس طرح کی حرکت کرنا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آگے وجہ بتائی گئی کیوں گنجائش نہیں ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، کیسے تم اس سے وہ ڈھیروں مال واپس لوگے، حالانکہ تم میں کا بعض کی طرف پہنچ چکا ہے۔ افضا معنی ہوتا ہے کسی سے جا کر کے مل جانا۔ اب یہ کنایا ہے اصلاً میاں بیوی کے ملنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ خلوت کرنے کا، ایک دوسرے سے صحبت کرنے کا، یہ کنایا ہے، لیکن لفظی معنی کیا ہے؟ بعض کا بعض سے جا کر کے مل جانا۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ، اور اس خاتون نے تم سے کیا کیا تھا؟ مضبوط عہد لیا تھا۔ میثاق مانے عہد، اور غلیظ مانے مضبوط۔ غلیظ مانے گندا نہیں جو ہم لوگ بولتے ہیں، ورڈ یہی ہے لیکن اردو اور عربی میں فرق ہے، ورڈ یہی ہے۔ میثاق مانے کیا ہوتا ہے؟ عہد، بندھن، ہاں، اور غلیظ مانے مضبوط، ٹھوس۔ غلیظ کا مطلب گندا نہیں، اردو میں یقیناً ہوتا ہے غلیظ کا مطلب گندا، لیکن عربی میں نہیں ہے۔ دیکھ لیے کتنا فرق ہو جاتا ہے۔ اردو ہاں گندا نجس، وہ نجس والا ہے۔ بہرحال اب یہاں دو باتیں بتائی گئی، ایک تو یہ کہ جس وقت تم نے نکاح میں لیا تھا اس وقت تو وعدہ کیا تھا کہ کھلائیں گے، پلائیں گے، مہر دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور آج سب کو لوٹانے کی بات کر رہے ہو تو گویا تم اپنے وعدے سے مکر رہے ہو۔ اور یہ وعدہ کس بیس پہ کیا تھا؟ کہ وہ تمہاری بن کر کے رہے گی، اپنا میکہ چھوڑ کے آئے گی، تمہاری خدمت کرے گی، تمہارا ساتھ دے گی۔ تو وہ تو آئی اور ساتھ دیا، ٹھیک ہے، اس میں ریشیو کا فرق ہو سکتا ہے، شرح کا فرق ہو سکتا ہے، تمہاری خواہش یا تمہارے خوابوں کے مطابق نہیں پوری اتری، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ تم نے جو کچھ اس کو دیا تھا سب لوٹا لو، اور اتنا جو تم نے اس کے ساتھ وقت گزارا وہ یوں ہی مفت کا۔ تمہاری بات میں دم نہیں ہے، لاجک نہیں ہے، اس لیے تمہاری یہ بات تسلیم نہیں کی جائے گی۔ یہاں پر ایک بہت مشہور واقعہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ والا ہے وہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ کہ مہر جتنی چاہے دے سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ بھی، کم سے کم بھی، لیکن ہر معاملے میں اعتدال کی راہ اچھی راہ ہوتی ہے، اسلام اسی کو ترجیح دیتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے زیادہ کر دی ہے یا رکھ دی ہے تو اس پہ پابندی نہیں لگاتا۔ لوگوں کے ذہنیت کے خراب ہونے کو محسوس کر کے عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پہ پابندی لگانی چاہی۔ ہاں، تو ایک صحابیہ نے اس پہ اعتراض کیا تو آپ نے اپنی بات واپس لے لی۔ ان کا یہ تھا کہ اللہ نے جب یہ چھوٹ دی ہے تو آپ کون ہیں اس کو محدود کرنے والے؟ اللہ سے زیادہ آپ علم رکھتے ہیں، اللہ سے زیادہ آپ حکمت جانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے واپس لے لیا۔ اور ہمارے اور آپ کے ہاں کوئی حکم سرکار کا یا کوئی حکم ذمہ دار کا، کبھی ہم نے اگر اس کی مخالفت کر دی، چاہے ہماری بات معقول ہے لیکن ان کی شان پر بن آتی ہے، وہ واپس لینے کو تیار نہیں ہوتے۔ اور دنیا کا وہ حکمراں جس سے بڑی حکمرانی کسی نے نہیں پائی،
سکندر بہت بڑا حکمران تھا، لیکن اس کا ایریا بھی اس سے کم تھا، اس کے حدود بھی اتنے کم تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بات واپس لیتا ہے سامنے والے کے معقول دلائل کی بنیاد پر۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم کو ایک معیار قرآن کی شکل میں دیا گیا، اگر واقعی ایمان ہے تو قرآن کے حوالے سے اگر کوئی بات آ گئی ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے آگے ہماری بات نہیں ہو سکتی۔ جب تک یہ ماحول اور یہ سسٹم رہے گا ہمارے اندر خرابی نہیں پھیلے گی، اصلاح ہوتی رہے گی۔ اگر یہ کرائیٹیریا تھا، لیکن اگر یہ ہے ٹھیک ہے قرآن میں ہے، لیکن چوں چرا کر کے میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، جیسے سود کے بارے میں آج کل ہو رہا ہے، سود کے بارے میں ہو رہا ہے نا، ہندوستان دارالحرب ہے اس لیے سود جائز ہونا چاہیے، یہاں مجبوری ہے اس لیے سود جائز ہونا چاہیے، تو چوں چرا کر کے اس کو درست کرنے کی کوشش، یا اتنا جابرانہ ٹیکس ہے کہ اگر ہم سود واپس نہیں لیں گے تو ٹیکس کہاں سے ادا کریں گے، اس لیے گنجائش ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ لاکھ بہانے۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ ماحول ہو کہ قرآن نے اگر غلط کہہ دیا تو پھر وہ غلط ہی ہے، چاہے کوئی لاکھ آئیں بائیں کر کے کچھ پیش کرنے کی کوشش کرے۔ اب یہاں تک بتانے کے بعد آگے موقع کا فائدہ اٹھا کر کے جو رسم و رواج تھا اس کی اصلاح بھی کر دی گئی، اور شادی کے حوالے سے جتنے رشتے ہونے چاہیے اور کون سے نہیں ہونے چاہیے اس کی بھی وضاحت کر دی گئی۔ سب سے پہلے کیا کہا گیا؟ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم نکاح نہ کرو اس سے جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہے۔ جو رواج تھا نا اس رواج کو کلیئر کٹ بند کر دیا گیا، وہاں تو منع کیا گیا تھا روک کے نہ رکھو، یہاں یہ کہا گیا کہ ان میں سے کسی سے تمہارا نکاح اب درست ہی نہیں ہوگا۔ ایک سوال فوراً ذہن میں آتا کہ ٹھیک ہے آج یہ حکم آیا، آج سے درست نہیں، لیکن اب پہلے جو کچھ ہو چکا ہے اس کا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا الا ما قد سلف، سوائے اس کے جو گزر چکا۔ سلف مانے کیا ہوتا؟ پہلے گزرنا۔ کیا ہوتا ہے سلف مانے؟ پہلے گزرنا، جو گزر چکا۔ اب جو گزر چکا یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو کچھ ہوا اب اس پہ کوئی حکم آج والا لاگو نہیں ہوگا، ورنہ صرف یہ حکم آ جاتا اور یہ نہ کہا جاتا آج کے لحاظ سے لوگ حکم لگانا شروع کر دیتے۔ جیسے اگر یہ نکاح ممنوع ہے اور اس کے باوجود کسی نے کر لیا تو اس سے جو اولاد ہوگی وہ تو حرام ہوگی، نکاح کر کے اس کے ساتھ جو زندگی گزاری جائے گی وہ تو زنا کے مترادف ہوگا۔ تو کیا پہلے باپ دادا نے جو کچھ کر لیا تھا اس کو اب ہم لوگ زنا کہنا شروع کر دیں؟ اس سے جو اولاد ہوئی ہے اس کو ہم حرامی اولاد کہنا شروع کر دیں؟ ایسا تو نہیں کر سکتے۔ وہ ایک غلطی تھی، لیکن ان ساری چیزوں کو اللہ نے درگزر کیا تو ہمیں بھی اب وہ درگزر کرنا ہے، اس کی بنیاد پہ کوئی حکم نہیں لگانا ہے۔ الا ما قد سلف کا اصل مفہوم یہ ہے، وہ گزر چکا، اس پر اب کوئی حکم نہیں لگے گا۔ ہاں آئندہ اگر کوئی کرے گا تو ہونے والی اولاد حرامی کہلائے گی، نکاح صحیح نہیں قرار پائے گا، اس کے باوجود کوئی کرتا ہے وہ زنا کے حکم میں آ جائے گا، اس کو سزا دی گئی تو وہ سزا درست ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ اب کہا گیا کیوں ایسا ہے؟ انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، کہ پہلے جو ایسی شادیاں ہوتی تھیں وہ کیا تھا؟ فاحشہ، ایک کھلی برائی تھی۔ فاحشہ صرف برائی نہیں، کھلی برائی،
کھلی برائی، مقتا ناپسندیدہ چیز، کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک کتنی ناپسندیدہ ہے وہ بات جو تم کہتے ہو اور کرتے نہیں ہو، کبر مقتا عند اللہ، یہ سورہ صف کے اندر آیا ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور کیا ہے یہ برا ہے راستے کے لحاظ سے، یعنی یہ طرز عمل جو ہے برائی کی طرف لے جانے والا ہے، بد اخلاقی کی طرف لے جانے والا ہے، کمینگی کی طرف لے جانے والا ہے، نیچ پن کی طرف لے جانے والا ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اب اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ حرمت علیکم امہاتکم، آئندہ کے لیے اب سن لو کیا کیا کرنا ہے۔ حرام قرار دے دی گئی، کون حرام قرار دے دی گئی؟ تمہاری مائیں، ام کی جمع ہے، یہ تو معروف ہے۔ اس کے بعد آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَبَنَاتُكُمْ، بیٹیاں، وَأَخْوَاتُكُمْ، بہنیں، وَأَمَّاتُكُمْ، پھوپھیاں، وَخَالَاتُكُمْ، خالائیں، وَبَنَاتُ الْأَخِ، بھتیجیاں، ہاں بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، بھانجیاں، بہن کی بیٹیاں، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے۔ کیا کیا ہے؟ رضائی مائیں جو ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور رضائی بہنیں، اور تمہاری بہنیں رضاعت سے یعنی دودھ پلانے کی نسبت سے، رشتے سے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ، رب مانے کیا ہوتا ہے؟ رب مانے تو پرورش کرنے والا ہوتا ہے، ربیبہ مانے ہوتا ہے جس کی پرورش کی جائے، اسی کی جمع ہے ربائب۔ ایسی بچیاں یا ایسی عورتیں جن کی پرورش تمہارے یہاں کی گئی ہو۔ فی حجورکم، ہجر بولتے ہیں گود کو یا ٹھکانے کو جہاں ٹھہرا جائے، حجور اسی کی جمع ہے۔ تمہاری گود میں یعنی تمہارے گھر میں، تمہارے ٹھکانے میں، تمہارے سائے میں، جو بھی آپ کہہ لیں، ہاں حجرہ، تو تمہاری وہ پرورش پانے والی بیٹیاں جو تمہارے گھروں میں پرورش پائیں، من نسائکم، تمہاری عورتوں سے۔ کون سی عورتوں سے؟ التی دخلتم بہن، جن سے تم نے صحبت کی ہو۔ مثلا ہم کسی کو نکاح کر کے لائے، کہیں اور بھی اس کی شادی ہوئی تھی جس سے کوئی بچی تھی، اب وہ بچی اگر وہ ساتھ آتی ہے ماں کے اور ہمارے گھر میں پرورش پاتی ہے تو وہ بچی ہمارے لیے حرام ہوگی۔ کب؟ جب ہم اس عورت سے صحبت کریں، اس لیے کہ وہ ایک طرح سے بیٹی کے مانند ہوگی۔ لیکن اگر ہم نکاح کر کے لائے، ابھی ہم نے صحبت نہیں کی، اس سے پہلے چھوڑ دیا، تو اب وہ ابھی ہمارے بیٹی کے مانند نہیں ہوئی۔ اس کو چھوڑنے کے بعد اگر وہ بڑی ہوتی ہے اور ہم اس سے شادی کرتے ہیں تو شادی درست ہوگی، یہ مطلب ہے۔ ہاں، اب وہ بیٹی جو یہاں پہ پرورش نہیں پاتی ہے وہ کہاں پائے گی؟ ہاں، لیکن ہے کس کی بیٹی وہ؟ ہاں، یس، ہاں، اب یہ ہے
کہ اس حوالے سے دو رائیں پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے تو پائی جاتی کہ علت اگر ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا ہے تب تو چاہے کہیں اور پرورش پائے، ہے تو اسی ماں کی اولاد، درست نہیں ہوگی۔ لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ یہاں جو فی حجورکم کی شرط رکھی گئی ہے یہ شرط پوری نہیں ہو رہی ہے، اس لیے اس سے شادی درست ہو سکتی ہے اس شرط کی وجہ سے۔ لیکن زیادہ بہتر پہلے والی رائے ہے۔ ہاں، وجہ اس کی یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، ماں بیٹے یا ماں بیٹی کا رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے نا؟ چاہے کہیں چلی جائے، کہیں رہے، کسی کے یہاں پرورش پائے، لیکن وہ ماں بیٹی کا رشتہ یا بیٹے باپ کا رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے کسی قیمت پر۔ 10 شادیاں ہو، 20 شادیاں ہو، 20 طلاق ہو، 50 طلاق ہو، لیکن یہ فطری رشتہ اپنی جگہ اصولی طور پر باقی رہتا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے ٹوٹے بنے وہ تو بندھن سے ہوتے ہیں، لیکن یہ خون والا رشتہ جو ہے یہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اس لیے زیادہ صحیح رائے وہ ہے۔ ہاں، بیوی اگر فوت ہو جائے تو بھی اصل چیز کیا تھی؟ دخلتم بہن۔ اگر دخول کیا ہے تو وہ چاہے فوت ہو گئی، بیوی ہی کے حکم میں رہتی ہے نا، اسی کی لڑکی ہے نا۔ اگر دخول نہیں کیا ہے تو زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی گنجائش پوری موجود ہے نا؟ ٹھیک ہے، اب اس کے آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اس میں کوئی عبارت چھوڑی ہے کیا؟ بہنہ کے بعد دیکھیے فلا جناح علیکم، اس کے بعد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، چلیے اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ان سے دخول کیا ہے تب تو وہ حرام ہے، اور دخول نہیں کیا ہے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، کر سکتے ہو، یہ مطلب ہے اس کا۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی بہویں، اب بہو کے لیے ازواج و ابنائکم نہیں آیا ہے، عموماً تو بیوی کے لیے زوجہ آتا ہے نا، زوجات یا زوج آتا ہے، ازواج، لیکن یہاں ایک نیا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ کیوں؟ مراد تو وہی ہے، تمہارے بیٹوں کی بیویاں، بہویں، لیکن اس کے لیے جو معروف لفظ ہے اس کے بجائے ایک نیا لفظ لایا گیا ہے، حلائل۔ حلائل کا مطلب حلیلہ کی جمع ہے، حلیلہ کا مطلب جو حلال کی ہوئی ہو، حلائل کا مطلب بھی حلال کی ہوئی جمع ہے، تو لفظی معنی تو وہ ہے، لیکن تعبیر کیوں بدلی یہ غور طلب ہے۔ اگلا ہوم ورک یہی رہے گا کہ بیٹوں کی بیویوں کے لیے جو معروف لفظ ہے زوج، ازواج، زوجہ، وہ کیوں نہیں آیا، کیوں حلائل آیا ہے؟ تھوڑا دیکھیے، کچھ نئی بات بھی معلوم ہوگی، لیکن کچھ خود سے کرنے کی ٹریننگ بھی ساتھ ساتھ ہونی ہے، اس لیے ایک ہوم ورک رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہاں تو ہم مفہوم سمجھ جا رہے ہیں، تمہارے بیٹوں کی بہویں، الذین من اصلابکم، جو تمہارے صلب سے ہو، صلب کی جمع ہے اصلاب، ہے نا؟
من اسلابکم، اسلاب صلب کی جمع ہے۔ ہاں، صلب سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا نطفہ آپ سے قرار پایا ہو۔ آپ نے کسی خاتون سے شادی کر لی، اس کے پاس ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کا نطفہ کسی اور سے قرار پایا تھا لیکن اس نے طلاق دے دی، آپ نکاح کر کے لائے تو وہ بچہ آپ کا ہے، آپ کا سوتیلا بیٹا ہے نا، تو وہ صلبی نہیں کہلائے گا، وہ آپ کے نطفے سے نہیں ہے، بیٹا تو کہلائے گا لیکن وہ صلبی نہیں کہلائے گا۔ یا ایک رواج تھا متبنہ بیٹا بنانے کی، پہلے بھی اور اب بھی ہے، بیٹا اس کو بھی کہتے تھے، زید بن محمد کہلاتے رہے لیکن وہ صلبی تو نہیں کہلائیں گے، اس لیے کہ وہ صلبی بیٹے تو نہیں تھے۔ تو یہاں یہ ہے کہ جو باپ کے نطفے سے بیٹا ہو، اس کی جو بیوی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ لیکن کوئی ایسے بیٹا کہلاتا ہے، سوتیلا بیٹا ہے یا متبنہ بیٹا ہے، اس کی بیوی حرام نہیں ہوگی۔ حرام نہ ہونے کا مطلب کہ جب تک اس کی بیوی ہے تب تک تو شادی نہیں ہو سکتی، ہاں وہ طلاق دے دے تو ہو سکتی ہے، جیسے زید کی شادی حضرت زینب سے ہوئی تھی، لیکن جب انہوں نے طلاق دے دی تو حضور سے ہوئی نا، تو وہاں یہ شرط اسلابکم والی پوری نہیں ہو رہی تھی۔ اب آگے کہا جا رہا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کے درمیان، یعنی دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں لا سکتے، وہ حرام ہے۔ ہاں ایک سے کیا، وہ اگر فوت ہو گئی ہے تو دوسری سے کر سکتے ہیں، لیکن دونوں حیات ہو اور دونوں سے آپ نکاح کرنا چاہیں، لا یجوز۔ یہ حکم جو ہے یہ ہماری شریعت میں ہے، ہم سے پہلے کی جو شریعت تھی اس میں یہ نہیں تھا۔ مثلا آپ تاریخ میں پڑھیے، یعقوب علیہ السلام کی شادی دو سگی بہنوں سے تھی بیک وقت، دونوں آپ کے نکاح میں تھے، اس وقت جائز تھا، اب اسے ناجائز ٹھہرایا گیا ہے۔ یہاں جو اگلا جملہ آیا ہے وہ انہی سارے تناظر میں کہ پچھلی شریعت میں گنجائش تھی، ٹھیک ہے، جو ہم نے اجازت دی، یا لوگوں نے اپنے طور پر اس کی گنجائش رکھی تھی اور کر لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، جو ہوا سو ہوا، اس کی بنیاد پہ اب کوئی حکم نہیں لگے گا، لیکن آئندہ کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے تو آئندہ اسے فالو ہونا چاہیے۔ آئندہ کیا ہونا چاہیے؟ اسے فالو ہونا چاہیے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا کیوں کہا گیا؟ اس میں بخشش کا کون سا مسئلہ ہے؟ رحم فرمانے کا تو ایک درجے میں کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کی پہلے اجازت نہیں تھی تو تھوڑی تنگی کسی مرحلے میں محسوس ہو جاتی تھی، اب کشادگی دے دی گئی تو وہ تنگی ختم، تو یہ اللہ کا رحم ہی ہے۔ دو بہن کو نہیں جمع کر سکتے تھے، تنگی محسوس ہوتی تھی، لیکن ہم کو یہاں پر جو غفور کا لفظ آیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے ان حرمتوں کا پاس و لحاظ رکھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہاں جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو بہت ساری حرمتیں پامال کی گئی ہیں، خاص طور سے ایک حرمت یہ یا اور بھی ہو سکتی ہے نا، رضائی بھائی بہن کی شادی کا مسئلہ تو پہلے سے بہت زیادہ ملحوظ نہیں رکھا جاتا تھا، کر لیتے تھے۔ تو آج بھی ابھی 15 دن پہلے میرے پاس فتویٰ آیا کہ دو رضائی بھائی بہن آپس میں مصیر ہیں، لو ہو گیا ہے، شادی کرنے کی کوئی گنجائش ہے کہ نہیں؟ تمہارے اعظم گڑھ سے آیا ہے فتویٰ، ہاں
لیکن اب لو ہو گیا ہے تو کوئی راستہ نکال کے بتائیے. ہاں تو آج بھی وہ سب خرافات لوگ کرتے ہیں دوسرے مذاہب میں اور دوسرے لوگوں میں. یہاں بھی لوگ راہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جانتے بوجھتے بھی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح کی جو بہت ساری چیزیں ان کے ہاں پائی جاتی تھیں ہے نا، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا غفور الرحیم، مزہ ما مزہ، جو گزر چکا گزر چکا. ہاں آج بھی مطلب آج کے دور میں بھی کوئی مذاہب میں پایا جاتا ہے تو بہنوں کو سامنے رکھتے ہیں. جی عیسائیوں کیا پایا جاتا ہے؟ ہاں رکھتے ہیں. ہاں بہرحال اب دیکھیے، یہ تو ہم نے پورا رکوع پڑھا. اب اس پورے رکوع سے جو احکامات مل رہے تھے وہ تو ہم نے دیکھ لیے. کچھ موٹی موٹی باتیں اگر پوائنٹ وائز گنانی ہو تو کیا کیا ہوں گی؟ ٹھیک ہے، اور فوراً جلدی توبہ کرنا چاہیے. اور کام کرنے کے اس کے بعد گھر کیا لگے گی. چلیے، اور خاندانی معاشرہ کیسے بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے. اور جو جھگڑا بہت ختم اٹھتا ہے طلاق کے موقع پہ، مہر لوٹاؤ، اس پہ پابندی نہیں ہے. چلیے یہ تو موٹی موٹی بات ہو گئی. آج کے احوال میں اگر تطبیق دینا ہو تو کیا کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں؟ آج کے احوال میں اگر تطبیق دینا ہو تو کیا کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں؟ ہاں تو اسی میں سے آپ موٹے موٹے پوائنٹ نکالیے تو آپ کو کم سے کم ڈھنگ تو آئے گا کہ ہاں ایسے پوائنٹ نکلتا. فار ایگزامپل میں ایک بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں. ہمارے یہاں لوگ نماز نہیں پڑھتے، مستقل نہیں پڑھتے، جانتے ہیں کہ نماز چھوڑنا کفر تک پہنچا دیتا ہے نا. ہمارے یہاں لوگ مستقل داڑھی مڈواتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے. ہمارے یہاں مستقل لوگ نشہ استعمال کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے. اب جانتے بوجھتے وہ توبہ نہیں کر رہے ہیں، رجوع نہیں کر رہے ہیں، تو یہ خطرناک بات ہے. کیا کہا گیا؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اور کیا کہا گیا؟ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. زندگی بھر یہ ساری حرکت کر رہے ہیں، توبے کی توفیق نہیں. ان قریب جو یا من قریب جو کہا گیا تھا اس کو بھلائے ہوئے ہیں. اب بڑھاپا آ گیا، اچانک کوئی بیماری آ گئی، تب توبہ اللہ کرنا شروع کرتے ہیں. رعایت تو یقیناً ہے، لیکن اس توبے کی وہ حیثیت اور وہ وزن نہیں ہے. جو غلطی کرنے کے بعد فوراً ہونا چاہیے تھا. تو لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ توبہ اصل کب ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، اس کی کب زیادہ افادیت ہے. اور آپ جو ٹال مٹول کر رہے ہیں، یہ رویہ آپ کا کیا ہے؟ غلط ہے.
کب موت آ جائے گی، آپ کو موقع بھی ملے گا توبہ کا یا نہیں، کیا گارنٹی ہے کہ آپ بھلائے بیٹھے ہیں؟ تو ایسا ماحول تو ہمارے یہاں پایا جا رہا ہے کہ لوگ توبہ سے بھی غافل ہیں، توبے کے تقاضے سے بھی غافل ہیں۔ تو ہم کو انہیں یہ سمجھانا چاہیے۔ آج کے احوال میں اسی روشنی میں ہم آسانی سے سمجھا سکتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے وہاں چاہے سوتیلی ماں وراثت میں آ گئی، لیکن مال کے چکر میں اس کو لٹکائے رہتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے۔ ہمارے یہاں کسی سے اگر ہماری شادی ہوئی ہے، بڑے مالدار گھرانے کی ہے، لیکن دل اچاٹ ہو گیا ہے، کسی اور سے دل لگ گیا ہے، اس سے نکاح کر لیں گے، اس کو لٹکائے رہیں گے، نہ اس کا حق ادا کریں گے نہ اس کو چھوڑیں گے، جا پڑی رہ مال کے چکر میں کہ مرے گی تو کچھ تو ترکے میں میرا حصہ بنے گا، اور جب تک ہم اس کو نہیں چھوڑتے تب تک اس میں ہم استعمال کرنے کا کسی نہ کسی طرح تو حق رکھتے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے، لیکن پریکٹیکل یہ مسئلہ پایا جاتا ہے، حالانکہ وہ مسئلہ ممنوع ہے، صحیح نہیں ہے۔ یہاں جس طرح منع کیا گیا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، ویسے ہی وہ بھی منع ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے کہ تم انہیں معلقہ کی طرح مت بنا کے رکھو، اگر نہیں پسند ہے چھوڑ ڈالو، معلقہ بنا کے نہیں رکھنا ہے۔ تیسری بات جو سمجھنے کی ہے، جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا، کہ لوگ اپنی غلطی تو جلدی مانتے نہیں، اور سامنے والے ہی پر غلطی ڈال کر کے اس سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ مرد کا حق اختیار بنتا ہے تو وہ مہر یا جو کچھ دیا ہے وہ لوٹانے کے چکر میں رہتا ہے۔ عورت کا اختیار بنتا ہے تو اب جو نئے نئے قانون آ گئے ہیں، اس قانون کی آڑ لے کر کے وہ مینٹیننس حاصل کرنے کے چکر میں رہتی ہے۔ جاؤ تم نہیں رکھنا ہے مت رکھو، لیکن خرچہ تو مجھے ملے گا، ٹھاٹ سے میں اپنا زندگی گزاروں، حالانکہ وہ غیر شرعی قانون ہے، لیکن اس کی آڑ لے کر کے اب دوسری انتہا شروع ہو گئی ہے، تو وہ انتہا بھی غلط ہے، وہ بھی ممنوع ہے۔ جس طرح مرد کی وہ حرکت غلط تھی کہ وہ مادے کے چکر میں لٹکا کے رکھے، ویسے اس کی یہ حرکت غلط ہے کہ یہ جھوٹا الزام لگا کر کے مینٹیننس حاصل کرنے کی کوشش کرے، جیسے وہ جھوٹا الزام لگا کر کے اس کو لٹکا کر کے رکھنے کی کوشش کرتا تھا، بہتاناً و اسماً مبینہ۔ اور آخری بات جو آج کے احوال میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنی حرمتیں یہاں گنائی گئی ہیں، ابھی بسا غنیمت ہے۔ کیا ہے؟ بسا غنیمت ہے کہ مسلم ماحول اس پہ عمل کرتا ہے، یہ بسا غنیمت ہے۔ لیکن جو تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ان حرمتوں کو عقلی طور پہ سمجھانے اور عقلی اس کی افادیت کو بتانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم یہ نہیں بتاتے ہیں اور دوسرے لوگ کنفیوژن پیدا کر کے اس حرمتوں پر اعتماد کو مجروح کریں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ عورت عورت ہے، یہ عورت ہو کہ وہ عورت ہو کہ وہ عورت ہو، تو ایک سے نکاح درست اور دوسرے سے نادرست کیوں؟ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں۔ تو اب اس کنفیوژن کا آج کے حالات میں ہم جواب نہیں دیں گے تو پھر آنے والی نسل کا جو اعتماد ہے وہ مجروح ہوگا اور وہ پھر ادھر ادھر ڈائیورٹ ہوں گے۔ تو یہ ضرورت ہے کہ ان حرمتوں کی علت ہم ان کو سمجھائیں، عقلی اعتبار سے بھی سائنسی اعتبار سے بھی۔ اب آپ کہیں گے یہاں پر تو وہ نہیں دیا ہوا ہے، یقیناً نہیں دیا ہوا ہے، لیکن
ایسا نہیں ہے کہ پورے قرآن میں بالکل کچھ نہیں دیا ہوا ہے پورے قرآن میں دوسری بہت ساری چیزیں بھی، وہ ہمیں جمع کر کے اور دوسرے جو تحقیقات ہیں اس کو سامنے رکھ کر کے یہ بتانا چاہیے۔